مقابلة مناف الهدى بتسمیتی او بنفس العقد. کہتے ہیں مار والمال وہ مال ہے الذی یجب جو واجب ہوتا ہے علی الزوج شوہر پر فی عقد نکاح عقد نکاح میں. جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کرنے کی وجہ سے اس پر جو مال واجب ہوتا ہے فی مقابلت منافع البضع بضع کے فائدے کے مقابلے میں. بضع یعنی عورت سے ایک مخصوص قسم کا جو فائدہ انسان شوہر حاصل کر لیتا ہے اس فائدے کے عوض میں اس پر جو مال واجب ہوتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں. اما بتسمیہ اب یہ جو مہر ہے یا تو نام لینے سے اور مقرر کرنے سے ہوتا ہے کہ عقد نکاح میں نکاح کرتے وقت کہتے ہیں کہ بھئی اتنے مہر کے عوض اتنے پیسوں کے عوض فلانا کا نکاح فلان کے ساتھ کر دیا تو مثلا 1,00,000 2,00,000 یہ تو تسمیہ ہو گیا نام لینا. او بنفس العقد یا اگر نکاح کے وقت مہر کا نام نہ لیا جائے تو صرف عقد نکاح یعنی ایجاب اور قبول کرنے کی وجہ سے ہی یہ مہر واجب ہوتا ہے. اب اگر نکاح کے وقت مہر کا نام نہ لیا جائے تو پھر آگے آئے گا کہ مہر مثل واجب ہوگا. بہرحال مہر تو واجب ہوگا. چنانچہ عقد نکاح میں نکاح کے 2 ارکان ہیں یعنی فرائض ہیں اور وہ ہیں ایجاب اور قبول. یعنی ایجاب جو پہلے بات کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور جو بعد میں بات کر لے اس کو قبول کہتے ہیں. کہ مرد اور عورت آپس میں بات کر لیں تو یہ آپس میں ایجاب و قبول ہے یا ان کے اولیاء جو ہیں ایجاب و قبول کر لیں تو وہ بھی درست ہے. اور اس دوران اگر مہر کا نام لیا جائے کہ بھئی اتنا مہر کے عوض تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور مہر جو ہے شریعت میں نکاح کے اندر واجب ہے. ایجاب و قبول یہ فرض ہیں اور مہر جو ہے یہ واجب ہے. اور 2 گواہوں کا ہونا 2 مردوں کا یا 1 مرد اور 2 عورتوں کا ہونا یہ شرط ہے. یہ بھی گویا کہ فرض ہے. تو کہتے ہیں سوال کیونکہ نکاح کے اندر مہر کا ذکر قرآن میں بھی آیا. قرآن میں آیا کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح حلال ہے. پیچھے گزر چکا کہ جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کو محرمات کہتے ہیں اور محرمات کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ کون کون محرمات میں داخل ہیں. اس کے بعد قرآن میں فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کو تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے. یعنی مطلب ہے کہ ان سے نکاح کرو مہر دے کر. سوال بینوا اقل المہر و اکثرہ کہتے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار وہ بیان کریں. بینوا بیان کریں مہر کی کم سے کم مقدار اور اس کے زیادہ سے زیادہ مقدار وہ بیان کریں. جواب اقل و عشرۃ دراہم کہتے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے. فإن سمى اقل من عشرۃ کہتے ہیں اگر کسی نے 10 درہم سے کم نام لیا نکاح میں مثلا کہہ دیا کہ 8 درہم یا 5 درہم کہہ دیا 5 درہم مہر کے بس تمہارے ساتھ فلانا کا نکاح کر دیا فلہا عشرۃ تو کہتے ہیں وہاں پر 10 درہم ہی واجب ہوں گے. 10 درہم واجب ہوں گے 10 سے کم واجب نہیں ہوں گے. ولا حد لاکثری کہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے. وما تراضیا علیہ کہتے ہیں جس مقدار پر میاں بیوی راضی ہو جائیں وسمیاہ اور اس مقدار کا نام بھی لیں اس کی وضاحت کریں کہ بھئی 1,00,000 2,00,000 50,000 فول واجب تو کہتے ہیں کہ وہ مقدار واجب ہے. یعنی اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مہر کی کم سے کم مقدار تو متعین ہے زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی کوئی حد نہیں بلکہ اس میں شوہر کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے اور شوہر کی حیثیت کے مطابق اس پر مہر واجب کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکے آسانی سے.
تو شوہر کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مہر کی جو مقدار مقرر کی جائے تو وہ مہر مقرر ہے، البتہ کم سے کم 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم ہمارے نزدیک مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مہر جو ہے یہ ایک خاص عضو کا عوض ہے، اور شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور ہاتھ انسانی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، لیکن مطلقاً چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، بلکہ کم سے کم اتنی مالیت کا مال چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہ جس کی مالیت جو 10 درہم ہو۔ 10 درہم یا 10 درہم سے زائد مال چرائے تو پھر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس سے کم مال چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اس مسئلے سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انسانی اعضاء میں سے ایک عضو کی کم سے کم قیمت 10 درہم ہے۔ تو اسی طرح شوہر بھی بیوی کے ایک خاص عضو کا مالک بنتا ہے تو اس کی کم سے کم قیمت جو ہے وہ 10 درہم ہے، لہذا مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور ایک درہم جو ہے 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے، تو 10 دراہم جو ہیں تو تقریباً 35 ماشا چاندی، تو 35 ماشا چاندی کی جو قیمت ہے وہ تو چاندی کی قیمت مختلف ہوتی رہتی ہے، لہذا یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے، اور وہ بازار کی جو اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق وہ جو قیمت بنتی ہے وہ موجودہ وقت میں وہ اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا، کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت مہر کا نام نہیں لیا، وحصل الایجاب والقبول، اور ایجاب و قبول انہوں نے کر لیا، فی حضور الشاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں، حل یصح النکاح، کیا نکاح صحیح ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول کر لیا، گواہ بھی موجود ہیں، لیکن مہر کا نام نہیں لیا، نہ کم مقدار اور نہ زیادہ مقدار، کچھ بھی نہیں، بلکہ کہہ دیا کہ میں نے فلانا عورت کا نکاح فلان سے کر دیا، اور مہر کوئی نہیں، مہر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، گواہ موجود ہیں، تو کیا یہ نکاح صحیح ہوگا؟ جواب یصح النکاح فی هذه الصورہ، کہتے ہیں کہ اس صورت میں نکاح صحیح ہوگا، یعنی مہر کا ذکر کیے بغیر ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح تو صحیح ہوگا، اس لیے کہ نکاح کے معنی ہوتے ہیں مرد عورت کا آپس میں ملنا، انضمام، دونوں کو جمع کرنا، اس معنی کے لیے مہر کا ذکر کرنا کوئی شرط نہیں ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ نکاح کرنے کے نتیجے میں شوہر پر مال واجب ہوتا ہے، لہذا اب مہر واجب ہوگا اس پر، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور مہر کا نام نہیں لیا تو کیا واجب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس پر مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کا پہلا ذکر آ چکا ہے، میں نے بتایا کہ اس عورت کے خاندان کی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہے وہ اس کا بھی مہر ہوگا، مثلا اس میں اس کی بہن ہے اس لڑکی کی، اور اس کی خالازات ہیں، وہ چچازات ہیں، تایازات ہیں، وہ ان کا جو عام مہر ہے اس خاندان میں، تو بس وہ اس کا بھی مہر وہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہوگا مہر کا ذکر نہ کرنے کی صورت میں، لیکن عورت کو مہر مثل ملے گا، ان دخل بہا، اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی، ہم بستری کی، او مات عنہا، یا شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی شوہر نے اس سے ہم بستری نہیں کی، نکاح ہو گیا اور مہر مقرر نہیں ہوا، اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ وَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، کہتے ہیں وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، اور اگر نکاح ہو گیا اور مہر کا ذکر نہیں ہوا نکاح کے وقت، اور نکاح کے بعد شوہر نے اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی، وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، اسی طرح خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی تنہائی کہ جس میں ہم بستری سے کوئی چیز مانع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ تو خلوت صحیحہ سے بھی پہلے اور دخول سے بھی پہلے طلاق دے دی، فلہا المتع، تو اس صورت میں عورت کو متع دینا واجب ہوگا۔ متع وستعرف معنی انشاءاللہ تعالی، اور کہتے ہیں کہ متع کے معنی
انشاءاللہ ان قریب آپ جان لیں گے کہ متع کس کو کہتے ہیں۔ متع کا مطلب ایک جوڑا کپڑا دینا، کہ مہر مقرر نہیں ہوا اور عورت کو طلاق ہو گئی صحبت سے، ہم بستری سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے، تو اس صورت میں عورت کو متع دینا واجب ہے کہ اس کو ایک جوڑا کپڑا دے دیں گے۔ سوال، فَإِن تَزَوَّجَ عَلَىٰ أَلَّا مَهْرَ لَهَا مَاذَا حُکْمُ؟ کہتے ہیں اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کو مہر نہیں دے گا، یعنی مہر کی نفی کی اور یہ شرط لگائی کہ میں مہر نہیں دوں گا، تو ماذا حکم، تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب، حکم من لم یسمی لها المہر من وجوب مہر المثل او المتع کما ذکرنا آنفا۔ کہتے ہیں اس عورت کا حکم اس عورت کی طرح ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا۔ تو جیسے پیچھے اس کا حکم گزر چکا ہے کہ عورت کا نکاح ہو جائے اور نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ ہی نہ ہو، نہ اس کی کم مقدار کا ذکر ہو نہ زیادہ مقدار کا ذکر ہو، بلکہ بغیر مہر کا ذکر کے نکاح ہو جائے، تو اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کی یا خلوت صحیحہ کی تو اس کو مہر مثل ملے گا، مہر مثل ملے گا۔ اگر شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی اور نکاح تو اس شرط پر ہوا تھا کہ مہر نہیں دوں گا، تو اس صورت میں اس کو متع ملے گا، اس کو متع یعنی ایک جوڑا کپڑا۔ کہتے ہیں حکم من لم یسمی لها المہر، اس عورت کا حکم کہ جس کے ساتھ نکاح کے وقت مہر کی نفی کی، یہ شرط لگائی کہ بھائی مہر نہیں دوں گا، تو کہتے ہیں کہ مہر نہ دینے کی شرط کی صورت میں یہ نہیں کہ مہر کی نفی ہو جائے گی، بلکہ مہر جو ہے یہ واجب ہوگا پھر بھی۔ من وجوب مہر المثل، اگر شوہر نے اس کے ساتھ تنہائی اختیار کی یا یہ کہ اس کے ساتھ ہم بستری کی تو اس کو مہر مثل پورا ملے گا۔ او المتع، اور اگر اس کو ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس سے پہلے اس کو طلاق دے دی، تو اس عورت کو ایک جوڑا کپڑا دینا پڑے گا، کما ذکرنا آنفاً، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا۔ آنفاً کے معنی ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں، کیونکہ نکاح کے اندر مہر کا مقرر کرنا یہ شریعت کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، مہر مقرر کرنے کے بعد اس مہر کو وصول کرنا یہ عورت کا حق ہے، تو عورت اپنے حق کو تو ساقط کر سکتی ہے لیکن شریعت کے حق کو معاف نہیں کر سکتی، لہذا نہ مرد اس کو ختم کر سکتا ہے نہ عورت اس کو ختم کر سکتی ہے، لہذا شوہر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ مہر کی نفی کرے، یہ شرط لگا کہ میں مہر نہیں دوں گا، اس شرط پر نکاح کرتا ہوں، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی نفی کرنے کے باوجود مہر واجب ہوگا۔ ہاں، مہر واجب کرنے کے بعد اگر عورت جو ہے اس مہر کو وصول نہ کرے، معاف کر دے یا آدھا معاف کر دے یا بالکل نہ لے، تو یہ اس کا حق ہے، اس میں اس کو اختیار حاصل ہے، وہ اس کو معاف بھی کر سکتی ہے اور وصول بھی کر سکتی ہے۔ سوال، سمّى لها مہرا ثم طلقها هل یجب المسمى کلو؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نکاح کے وقت مہر مقرر کیا، مثلا کہہ دیا کہ 1,00,000 روپے مہر، ثم طلقها، پھر اس شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی، هل یجب المسمى کلو؟ کیا یہ پورا مہر واجب ہوگا؟ مثلا 1,00,000 اگر مقرر کیا تھا تو 1,00,000 پورا واجب ہوگا؟ جواب، فی تفصیل، کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل ہے۔ اس صورت میں کہ مہر مقرر ہوا اور اس کو طلاق دے دی تو کتنا مہر واجب ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے، ان دخل بها او مات عنها، کہ مہر مقرر کیا اور نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شوہر نے اس عورت کے ساتھ بستری کی، یا او مات عنها، یا شوہر نے ابھی ہم بستری نہیں کی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، ان دونوں صورتوں میں ولو قبل الدخول، اگرچہ شوہر دخول سے پہلے مر جائے، یعنی ہم بستری سے پہلے مر جائے، فلاح المسمى، تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا، جتنا مہر مقرر ہوا وہ پورا مہر ملے گا، اس لیے کہ
جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو نکاح چونکہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے. انتقال شوہر اگر کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح اپنی میعاد کو پہنچ گیا، کیونکہ پوری زندگی کے لیے اور زندگی اس کی اتنی تھی. اگرچہ یہاں پر شوہر کو اس بیوی سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی اور نکاح اپنی مدت کو پہنچ گیا. لہذا شوہر کے اوپر نکاح مہر جو ہے پورا واجب ہوگا، اس کے ترکے میں سے عورت کو پورا مہر دیا جائے گا. یا اسی طریقے سے نکاح موقت ہوتا ہے، یعنی پکا ہوتا ہے شوہر کے بیوی سے ہم بستری کرنے سے یا خلوت سیہ اختیار کرنے سے. خلوت سیہ کا مطلب پیچھے گزر چکا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی تنہائی کہ جس میں ہم بستری سے کوئی چیز مانے نہ ہو. مانے مثلا عورت کا بیمار ہو جانا، یا اس کا ماہانہ حیض میں مبتلا ہونا، یا نفاس میں مبتلا ہونا، یا اس میں کسی تیسرے بندے کا حائل ہونا، یہ موانع ہیں. ایسا اگر کوئی معنی نہ ہو تو پھر خلوت سیہ اختیار کرنے سے بھی نکاح مؤکد ہو جاتا اور شوہر پر پورا مہر واجب ہوگا چاہے ہم بستری نہ کی ہو. کہتے ہیں وَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ. دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے لیے مہر تو مقرر کر دیا نکاح کے بعد، اور پھر اس عورت کو طلاق دے دی ہم بستری کرنے سے پہلے اور خلوت صحیح سے بھی پہلے. فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى. تو اس صورت میں مہر واجب ہوگا، لیکن پورا نہیں، بلکہ جتنا مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہوگا. جتنا مہر مقرر ہوا تھا، مثلا 1,00,000 مقرر ہوا تھا، تو اب 1,00,000 پورا واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا آدھا یعنی 50,000 روپے شوہر کے اوپر واجب ہوں گے. اس لیے کہ یہاں پر شوہر نے اس عورت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی، لہذا پورا مہر عورت کو نہیں ملے گا. قال اللہ تبارک و تعالی شأنہ. اللہ تبارک و تعالی اس عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ. اگر اے مردو تم نے ان عورتوں کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ تم ان کے ساتھ ہم بستری کرو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. حالانکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. تو جتنا تم نے مہر مقرر کیا اس کا نصف واجب ہوگا. تو اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مہر مقرر ہوا اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں آدھا مہر شوہر پر واجب ہوگا، پورا واجب نہیں ہوگا. یہ تفصیل تھی. سوال: تزوج مسلمۃ علی خمر او خنزیر ماذا حکمہ. کہتے ہیں ایک مرد نے ایک مسلمان عورت سے نکاح کیا اور مہر میں مقرر کیا اس نے خمر یعنی شراب کو، نعوذ باللہ، او خنزیر یا خنزیر کو، کہ شوہر نے یہ کہا کہ میں اس کو 1 من شراب دوں گا یا 1 خنزیر دوں گا مہر میں. ماذا حکم. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کیا جس چیز کا اس نے نام لیا مہر میں وہ چیز واجب ہوگی؟ جواب: ان نکاح جائز. کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح تو جائز ہوگا. وہی تستحق مہر المثل. لیکن عورت مہر مثل کی مستحق ہوگی. جس چیز کا اس نے نام لیا یہ چیز چونکہ نکاح کے اندر مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے نزدیک شراب اور خنزیر یہ مال نہیں ہے کہ اس کو بیچنا یا اس کو خریدنا. اور مہر کے اندر مال دیا جاتا. قرآن میں آیا ان تبتغوا باموالکم، کہ تم نکاح کر لو اپنے مالوں کے ذریعے سے. تو مال کا ہونا ضروری ہے نکاح کے اندر. تو یہاں پر مال چونکہ اس نے ذکر نہیں کیا. شراب مسلمان کے ہاں مال نہیں ہے، لہذا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی شراب کو ضائع کر دے تو اس پر تاوان نہیں آئے گا کیونکہ وہ مال نہیں ہے. اس طرح مسلمان اگر کسی کی خنزیر کو ضائع کر دے تو اس پر اس کا تاوان نہیں آئے گا، اس لیے کہ خنزیر بھی مسلمانوں کے ہاں مال نہیں ہے. اگرچہ غیر مسلموں کے ہاں خنزیر اور شراب مال ہیں لیکن مسلمانوں کے ہاں مال نہیں ہے. لہذا مہر میں مال کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور اگر ایسی چیز ذکر کی جو پہ مال نہیں ہے تو وہ چیز لازم نہیں ہوگی، مہر مثل واجب ہوگا. اچھا سوال: تزوج امرأة علی مہر سماہ. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی
اور اس کے لیے مہر بھی مقرر کیا اور مہر کا نام لیا مثلا 1,00,000. ثم انه زاد فی، پھر نکاح کرنے کے بعد، رخصتی کے بعد یا اس سے پہلے شوہر نے اس مہر میں اضافہ کیا. مثلا 1,00,000 کہا تھا، اب کہہ دیا کہ تمہارا مہر جو ہے 1,10,000 ہے، تو 10,000 کا اضافہ کیا. او ہی حطت منہ، یا مہر مقرر ہوا تھا نکاح کے بعد اور اس کے بعد عورت نے مہر کے اندر کمی کی، مہر کے اندر کمی کی. مثلا 1,00,000 مہر مقرر ہوا تھا اور عورت نے کہا کہ 10,000 میں تمہیں معاف کرتی ہوں کہ مجھے 90,000 روپے مہر دے دو، مہر 90,000 روپے. تو اس نے مہر میں کمی کر دی. ما حکم هذا الحط والزیادہ، تو کہتے ہیں اس کمی بیشی کا کیا حکم ہے. حد کے معنی کم کرنا، جیسے عورت نے اس مہر میں کمی کی. اور زیادہ، زیادہ کا معنی اضافہ کرنا، کہ مرد نے اس مہر مقرر شدہ مہر میں اضافہ کیا. تو اس اضافے کی یا اس کمی کی کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، الحط والزیادۃ کلاہما جائزان، کہتے ہیں کہ مہر مقرر کرنے کے بعد اس میں کمی کرنا بھی جائز ہے اور اس میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے. اس لیے کہ یہ تو باہمی رضامندی سے، میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے مال میں کمی بیشی جائز ہے. جیسے کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. تو جب دونوں راضی ہیں، ایک اپنا حق کم کرنے پر دوسرا اپنے حق میں، یعنی اپنے اوپر بوجھ ڈالنے پر، شوہر اگر مال میں اضافہ کرتا ہے تو اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، تو اگر اپنی خوشی سے وہ زیادہ دے دے تو یہ اس کو حق حاصل ہے، وہ زیادہ دے سکتا ہے. اور چونکہ مہر کا وصول کرنا عورت کا حق ہے، تو اگر پورا وصول نہ کرے، اس میں کم کر لینا چاہے تو اپنے حق کو کم کرنا اس میں اس کو اختیار حاصل ہے. لہذا یہ دونوں کمی بیشی جائز ہے. وَلَزِمَتُ الزِّيَادَةُ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَمَا تَعْنَا، چنانچہ شوہر نے مال مقرر کرنے کے بعد اس میں اضافہ کیا، اس کے بعد شوہر نے اس بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، یا اس کے بعد ہم بستری سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اس پر وہ زیادتی لازم ہوگی. مثلا اس نے کہا تھا کہ 1,00,000 کے بجائے 1,10,000 دوں گا، تو یہاں پر اب اس پر 1,10,000 روپے واجب. وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، اور اگر شوہر نے مہر میں اضافہ کیا لیکن ابھی ہم بستری کی نوبت نہیں آئی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، یا نہیں، شوہر کا انتقال نہیں ہوا بلکہ شوہر نے طلاق دے دی، شوہر نے طلاق دے دی، ابھی ہم بستری نہیں کی تھی اور خلوت صحیح بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں وہ زیادتی ساقط ہوگی. وہ زیادتی جو شوہر نے بعد میں اضافہ کیا وہ ختم. البتہ جو مہر مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہوگا. وہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ مہر مقرر ہو اور مقرر ہونے کے بعد ہم بستری سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور یہ جو زائد مہر ہے وہ تو سرے سے واجب ہی نہیں ہوگا. البتہ جو مہر مقرر ہوتا ہے نکاح کے بعد وہ بھی آدھا واجب ہوگا، کیونکہ شوہر نے اس بیوی سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں ہے، لہذا پورا مہر عورت کو نہیں ملے گا. اچھا، آگے کہتے ہیں سوال، تزوج امرأة علی 1000 درہم، ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی 1,000 درہم پر، کہ تمہیں مہر دوں گا 1,000 درہم، علی انہ لا یخرجھا من البلد، لیکن ساتھ ساتھ عورت کی طرف سے یہ شرط لگا دی گئی کہ مجھے میرے شہر سے نہیں نکالو گے، یعنی جس شہر میں عورت رہتی ہے اس شہر سے اس کو دوسرے شہر منتقل نہیں کرے گا شوہر. اس شرط پہ 1,000 درہم مہر مقرر ہوا. او علی اللہ یتزوج علیہ امرأة، یا عورت نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے 1,01,000 روپے مہر مقرر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے، میرے اوپر دوسری شادی نہیں کرو گے. ماذا یجب علیہ، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر شوہر پہ کیا واجب ہوگا ایسی صورت میں. جواب، ینظر فی ذلک، کہتے ہیں کہ یہاں پر اس مسئلے میں دیکھا جائے گا. فإن وفا بالشرط فلا المسمى، اگر شوہر نے اس شرط کو پورا کیا، وفا نے پورا کیا، شوہر نے اس شرط کو پورا کیا، فلا المسمى، تو اس کے لیے جو مہر مقرر ہوا وہ پورا ملے گا.
مثلا شوہر نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس شہر سے نہیں کسی دوسرے شہر نہیں لے جاؤں گا، تو اور شوہر نے اس شرط کو پورا کیا اور اس کو دوسرے شہر نہیں لے کر گیا، اسی شہر میں رکھا، تو اس کے لیے 1000 روپے جو کہ مہر میں مقرر ہوا تھا وہی واجب ہوگا۔ یا اس نے یہ کہا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا تیرے اوپر، تو شرط اگر پورا کر لے تو بھی اس کو جو مہر مقرر ہوا وہی واجب ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، لیکن اگر اس نے شرط تو لگائی تھی لیکن اس شرط کو پورا نہیں کیا، کہا تھا کہ میں تجھ سے تیرے اوپر دوسری شادی نہیں کروں گا اور پھر دوسری شادی کر لی، او اخرجہا من البلد، یا شرط لگائی تھی کہ میں تجھے شہر سے باہر نہیں لے جاؤں گا، اس شہر سے دوسرے شہر نہیں لے جاؤں گا، اور پھر اس کو دوسرے شہر لے کر گیا، فلہا مہر مثلہا، تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ اس عورت کا جو مہر مثل ہے اس کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہے وہ یہاں پر وہی اس کو ملے گا، اور جو مہر میں مقرر ہوا وہ اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اس کے وہ مشروط تھا اور چونکہ وہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اذا فات الشرط فات المشروط، عربی میں مشہور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو جو حکم اس کے ساتھ مشروط ہوتا ہے وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مہر مقرر ہوا وہ مشروط تھا اور چونکہ شرط نہیں پائی گئی لہذا وہ حکم ختم ہوگا، ساقط ہوگا، اور جہاں پر مہر مقرر نہ ہو یا غلط چیز مہر میں مقرر ہو جائے یا مشروط حکم ہو اور شرط کو پورا نہ کیا جائے تو ان تمام صورتوں میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ باقی کل